خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ہر وقت کے بادشاہ کے سامنے آپ نے رب کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کو بڑے دلائل کے ساتھ بیان فرمایا، اور آپ نے اپنی دلائل کی گفتگو سے عالم کفر کو بالکل لاجواب کر کے رکھ دیا. آپ کی کسی بات کا بھی وہ جواب نہ دے سکے، اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خود قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے خلیل کے سامنے ثم نکسوا علی رؤوسہم، ان کی گردنیں جھک گئیں کہ ابراہیم کی باتوں کا ہم کیا جواب دیں. یعنی واضح ہو گیا ان لوگوں کو کہ ہم کھلی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، جنہیں ہم اپنا حاجت روا اور اپنا مشکل کشا سمجھ بیٹھے ہیں، جن بتوں کے سامنے ہم پوجا پاٹ کر رہے ہیں، بالکل ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وقت کے بادشاہ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ اکبر
ابراہیم अलैहिस्सलाम کو پھر اس نے فیصلہ کیا حرکوہ وانصروا آلہتکم، اپنے الہوں کی مدد کرو اور ابراہیم अलैहिस्सलाम کو جلا دو۔ اب اللہ کے خلیل ابراہیم अलैहिस्सलाम کے لیے بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ پوری قوم مل کے کوئی تیل کا ڈبہ اٹھا کے لے کے آ رہا ہے، کوئی لکڑیاں اٹھا کے لے کے آ رہا ہے، جس کے پاس جو کچھ بن سکا آگ کو بھڑکانے کے لیے وہ ایندھن کے طور پہ سامان لے کے آ رہا ہے۔ اور جلانا کس کو ہے؟ اللہ کے خلیل ابراہیم अलैहिस्सलाम کو۔ اور اللہ کے نبی، پھر اللہ کا رابطہ ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ اللہ کے خلیل ابراہیم अलैहिस्सलाम مطمئن ہیں۔ انہاں بچیاں نے بٹھایا ہوا جڑے سارے ودن دوڑ دے تو بج دے، ایک دوے دے پیچھے لگے ہوئے۔ ابراہیم अलैहिस्सलाम اپنے اللہ کی ذات پہ، اس کی طاقتوں پہ، قدرتوں کے اوپر پوری طرح خلیل اللہ علیہ السلام کو یقین ہے کہ جب میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میرا نقصان نہ کرنا چاہے تو ساری دنیا مل کے بھی پھر میرا نقصان نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کرے میرا بھی یقین بن جائے، ہم سب کا یہ یقین بن جائے۔ خرابی یہ ہے آج ہمارے یقین کو بھی یقین کے اوپر اعتماد نہیں رہا، یعنی آج ہمیں اپنے یقین پہ بھی یقین نہیں آتا۔ یہ آج ہماری کمزوری ہے۔ اللہ کی طرف رجوع ہے لیکن ذہن میں شک بھی ہے، بھی پتہ نہیں ہو سی کہ نہ ہو سی، پتہ نہیں کی بن سی یا کی نہ بن سی۔ آج ہمیں اپنے یقین پہ بھی یقین نہیں رہا، ہمارے یقین کمزور ہو گئے۔ اور ابراہیم अलैहिस्सलाम کا تو یقین پختہ تھا نا اللہ کی ذات پہ۔ اور جب ابراہیم السلام کا یقین اپنے اللہ کی ذات پہ پختہ تھا، ابراہیم السلام نے صرف زبانی دعویٰ نہیں کیا، اسے عملی طور پہ دنیا کو کر کے دکھایا بھی ہے۔ بے یقین اس کا نام ہے۔ سارے اسباب ختم ہو گئے، زہری سہارے سب ختم ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے خلیل دل میں مطمئن ہیں، یہ میرا کون سا نقصان کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے پاس سپاہ ہے، طاقت ہے، اس کے پاس وقت ہے، اس کا حکم لوگ مان رہے ہیں، لیکن میرے ساتھ تو میرے رب کی طاقت ہے نا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ابراہیم अलैहिस्सलाम کو، جو انہوں نے سازشیں کی تھیں، اللہ نے ان کی سازشوں میں پوری قوم کو ناکام کر کے اپنے خلیل अलैहिस्सलाम کے یقین کو اللہ نے مزید مضبوط کر کے دکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آگ جلائی گئی، جس آگ کے قریب کوئی انسان بھی نہیں پہنچ پا رہا، کوئی پرندہ بھی قریب نہیں جا رہا۔ بہت بڑی آگ جلائی گئی اور ابراہیم अलैहिस्सलाम کو پھر آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق کا انتظام کیا گیا۔ اس منجنیق کے اندر ڈال کے پھر زور سے پھینک دیا جائے تاکہ ابراہیم अलैहिस्सलाम آگ کے اندر پہنچ جائیں۔ اور شیطان خوشیاں منا رہا ہے کہ آج اللہ کی توحید بیان کرنے والا دنیا سے بالکل رخصت ہو جائے گا، اور پھر ابراہیم अलैहिस्सलाम کے بعد پھر اللہ کی توحید کی آواز لگانے والا پیچھے کوئی نہیں بچے گا۔
لیکن اللہ کی توحید کی آواز سبحان اللہ کوئی رہے نہ رہے، اللہ کی توحید ہمیشہ قیامت تک قائم و دائم رہے گی، اللہ کا قرآن ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان قیامت تک زندہ رہیں گے۔ کوئی بھی کام کرنے والا نہ رہے، دین کا کام کوئی بھی کرنے والا نہ رہے، اللہ چن لے گا۔ اللہ اپنا یہ کام کسی اور سے بھی لے سکتے ہیں، اللہ انسانوں کا محتاج نہیں ہے۔ دین نے ہمیشہ رہنا ہے اور قیامت تک رہنا ہے۔ ہم سب نے کیا کرنا ہے؟ دین ہمارا محتاج نہیں، ہم دین کے محتاج ہیں۔ دین کو ہماری ضرورت نہیں، دین ہماری ضرورت ہے۔ لیکن آج ہم نے اپنی اس اہم ترین ضرورت کو ثانوی حیثیت دے رکھی ہے، اور جس کی حیثیت ثانوی ہونی تھی اس کو ہم نے اولین ترجیح دے دی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں جب ڈال دیا گیا ہے، قوم مطمئن ہو گئی کہ بس جی ہمارا دشمن ہمیشہ کے لیے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہمارے لیے جو رکاوٹ بنا ہوا تھا، ہمارے مسلک کے لیے ہمارے لوگوں کی ذہن کے اندر جو طرح طرح کی باتیں پیدا کر رہا تھا، وہ ہم نے راستے سے اپنا دشمن ہٹا دیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ آگ میں پھینکنے والی پوری قوم جمع ہو گئی ہے، جب دیکھا تو پرائے کیا، اپنے بھی منجنیق کا پھر وہ رسہ کھینچنے کے اندر اپنے لوگ بھی شامل ہیں۔ اللہ اکبر، رشتہ دار بھی موجود ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب پھینکنے لگے ہیں اللہ کے خلیل علیہ السلام کو، تو اللہ کے خلیل کا جو اپنا لباس تھا اس لباس کو بھی اتار لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے خلیل مطمئن ہو کے اپنی طرف سے بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کوئی مخصوص لباس پہنایا ہے تاکہ آگ لگنے کے اندر دیر نہ لگے۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں آگ کی طرف۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، تیرے توکل اللہ پہ قربان جاؤں، تیرے یقین کے اوپر قربان جاؤں، تینوں اپنے انڈٹھے خدا دیاں طاقتاں دیتے کتنا بھروسہ تے یقین ہے۔ دل میں کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ جا رہے ہیں جب آگ کی طرف تو آسمانوں پہ رب کے فرشتے بھی تڑپ گئے ہیں۔ مولا تیرا خلیل، تیری وجہ سے ساری دنیا کے ساتھ مخالفتیں لگانے والا تیرا خلیل، یا اللہ تیری توحید کی وجہ سے وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا ہے، یا اللہ تیری توحید بیان کرنے کی وجہ سے رشتہ دار بھی ناراض ہو گئے ہیں، اپنے پرائے بن گئے ہیں، یا اللہ پوری قوم نے مل کے تیرے خلیل کو آگ کی نظر کر دیا۔ مولا رحم کی ہم اپیل کرتے ہیں۔ ظاہر کو دیکھنے والے تھے نا، اگلے پروگرام تو نہیں نا جانتے۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا تھا نا اپنے بچے کو صندوق کے اندر ڈال کے دریا کی موجوں کے حوالے کر دیں، تو جبریل کو اللہ نے فرمایا جبریل جا موسیٰ کا صندوق جو ہے نا اس کا رخ اس طرف پھیر دے جو موجیں دریا کی فرعون کے گھر کے یا محل کے پاس سے گزر رہی ہیں، اس صندوقچے کا رخ اس طرف پھیر دے۔ تو جبریل کہتے ہیں مولا اس طرح تو ظالم کو اس کا مقصود مل جائے گا، یا اللہ اسی بچے کو شہید کرنے کے لیے وہ تو 70,000 بچہ پہلے سے قتل کر بیٹھا ہے۔ تو جب صندوق پکڑ لیا جائے گا تو صندوق کھولا جائے گا تو اندر سے موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، تو مولا
اللہ نے فرمایا تو زہر نو ویکھدا ہے اگلے پروگرام نو کی جاندا ہے تو تے عالم الغیب نے نا آن والے حالات دا پتہ تینوں تے کوئی نہیں میں اللہ جاندا اگلے ساڈے پروگرام کی ہیں بس تو حکم دی تعمیل کردا چلا جا اور پھر جب صندوق کا رخ پھیرا گیا صندوق پکڑی کے دربار میں پہنچا اور جب کھولا گیا اللہ کے پیغمبر کا مسکراتا ہوا چہرہ قرآن کہتا ہے القیت علیکا محبتا منی ولتصنع علی عینی اذ تمشی اختکا میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر دی تھی سبحان اللہ وہ قتل کرنے والے ان کی تدبیریں ساری الٹ ہو گئیں اب فرعون کی گھر والی احتجاج کرنے لگی نا لا تقتلوہ عسى ينفعنا او نتخذہ ولدا اللہ نے فرمایا وہم لا یشعرون اگلے پروگرام میرے رب کے کیا تھے ان کو پتہ نہیں تھا اور جس بچے کو وہ قتل کرنا چاہتا تھا ظالم فرعون میں نے اسی بچے کو اس کے گھر میں پال کے جوان کر کے دکھا دیا کہ یہ میں اللہ کی طاقتیں اور قدرتیں ہیں سبحان اللہ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے جبریل تڑپ گئے مولا رحم کی اپیل کرتے ہیں یا اللہ ابراہیم تیرا خلیل یا اللہ تیری توحید کی وجہ سے دنیا اس کے ساتھ نفرت اور اپنے بغض کا اظہار کر رہی ہے یا اللہ مہربانی فرماؤ یا اللہ ہمیں اجازت عطا فرماؤ یا اللہ ہم جا کے تیرے خلیل ابراہیم کی کچھ مدد کر لیں اللہ نے فرمایا جاؤ تساں بھی شوق پورا کر لو شوق پورا کر لو جب بندہ کوئی مصیبت کے اندر ہوتا ہے تکلیف کے اندر ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں ڈوبتے بندے کو تنکے کا بھی سہارا محسوس ہوتا ہے کاش کہ میں تنکے کو پکڑ لوں تو شاید بچ جاؤں ڈوبنے سے جبریل آ گئے تڑپ کے آسمانوں سے اور اسرائیل آیا ہے تڑپ کے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس میکائیل آیا ہے اسرافیل آیا ہے اللہ کے مقربین فرشتے آ کے عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا خلیل اللہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہم آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں آپ کی نصرت کرنے کے لیے آئے ہیں کوئی ہم اعلیٰ کا حاجتاً کوئی حکم ہے تو ہمارے لیے آپ ارشاد فرمائیں پوچھنے والا کون ہے اللہ کا جبریل فرشتہ ہے سارے نوریوں کا سردار فرشتہ ہے جبریل بھی تڑپ گیا ہے اللہ کے خلیل کا توکل اللہ دیکھ کے واہ میرے خلیل ابراہیم آپ نے تو جبریل کو بھی حیران کر دیا اللہ کے فرشتوں کو بھی حیران کر دیا ہے کیسا اپنے اللہ پہ اعتماد کا مظاہرہ کر کے دنیا کو دکھایا ہے جان لو لوگو جان لو کہ جو ہمارا رب ہے وہ کتنی طاقتوں کا مالک ہے جہاں ظاہری سارے ختم ہو جائیں جہاں دنیا کی ساری طاقتیں ختم ہو جائیں وہاں میرے اللہ کی طاقتیں شروع ہوتی ہیں سبحان اللہ سبحان جبریل کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہے کہ نہیں قوم سبا یہ قوم لوط کی جب ان کے اوپر عذاب برسانے کا وقت آیا نا تو جبریل امین نے قوم لوط کی یہ بستیوں کو اٹھایا تھا بعض کہتے ہیں 7 بستیاں تھیں بعض کہتے ہیں 3 بستیاں تھیں اگر 3 بستیاں نہ بھی ہوں جس طرح ہمارا یہ گاؤں ہے ایک صرف گاؤں ہو اور اللہ کے اس فرشتے مقرب جبریل نے پوری ان بستیوں کو اپنے ایک پر پہ اٹھا لیا تھا
اور آسمانوں کے قریب لے جا کے پھر ان بستیوں کو انڈیل دیا، اور آج تک وہاں سے اللہ نے زمین کا ٹکڑا غائب کیا ہوا ہے، پانی ہی پانی ادھر ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کالے پانی۔ اور حضرات مفسرین کرام کیا فرماتے ہیں کہ اس کالے پانی کے اندر کوئی آبی جانور بھی آج تک زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی آبی جانور، یعنی کوئی مچھلی نہیں، کوئی مینڈک نہیں، کوئی کچھوا نہیں، کوئی آبی جانور اس کالے پانی کے اندر نہیں ہے۔ مقام اجیاد ہے مکہ مکرمہ، جن بھائیوں نے اللہ نے زیارت کا شرف جن کو نصیب فرمایا ہے، اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جن کو یہ سعادت نہیں ملی، اللہ مجھے، آپ کو، سب کو اللہ بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ مقام اجیاد، یہ مکہ مکرمہ کا اب لاری اڈا ادھر بنا ہوا ہے۔ مقام اجیاد پہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جبریل آیا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار فرمایا، جبریل مجھے کبھی اپنی اصلی شکل تو دکھاؤ، مجھے کبھی اپنی اصلی شکل تو دکھاؤ جبریل۔ جبریل نے اپنے صرف دو پر کھولے اور ایک پر اس نے پورے مشرق کو ڈھانپ لیا، دوسرا پر جو کھولا اس نے پورے مغرب کو ڈھانپ لیا، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل کو دیکھا آپ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش مبارک آئی، جبریل اپنی جو وحی لے کے حالت میں آتا تھا، بعض اوقات انسانی شکل میں بھی آتا ہے، اور بعض اوقات جبریل یہ مختلف وحی کی صورتیں ہیں، پھر اگر میں اس کو بیان کرنے لگ جاؤں تو پھر بات دور نہ کہیں نکل جائے، مختلف صورتیں ہیں۔ بعض اوقات صرف گھنٹی کی آواز آتی تھی، بعض اوقات صرف آواز آ رہی ہے، اور کچھ ایسے اوقات ہیں جبریل انسانی شکل میں اللہ کے پیارے نبی کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، اور وہی کی آگے مختلف کیفیات ہوتی تھیں۔ ماں جی فرماتی ہیں سخت سردی کے اندر بھی، جی میں پو دیاں ساڑھے کول سردیاں ہوں دیاں، سخت سردی میں بھی اگر جبریل وہی لے کر آئے تو اللہ کے نبی کی پیشانی مبارک پہ پسینہ آ جاتا تھا، ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ اگر آپ سواری پہ سوار ہوتے تو آپ کی سواری کے پاؤں ایسے بدکنے لگتے تھے، یعنی جی میں بھار پہ رہے ہیں، کھب رہے ہیں پاؤں، اس طرح محسوس ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی علیہ السلام کو جب ہوش مبارک آئی تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خود ہی تو خواہش کا اظہار فرمایا تھا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو میں نے صرف 2 پاؤں اپنے پر کھولے ہیں، اللہ نے مجھے 600 پر عطا فرمائے ہیں۔ اور یہ جبریل تھا جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا نا، تو اللہ نے فرمایا یہ سدرۃ المنتہا سے چل کے آیا ہے، اور سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہوائی جہاز 1200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرے آسمان کی طرف، 1200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ اڑ کے جائے تو 12 سال اس کو لگیں گے پہلے آسمان تک پہنچنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا ہے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان ہے، پھر اس سے آگے اللہ نے 7ویں آسمان پہ پھر اللہ نے بیت معمور بنایا ہے جو فرشتوں کا قبلہ رب نے بنایا، پھر اس سے آگے چل کے سدرۃ المنتہا ہے، منتہا انتہا۔ اب نوریوں کے سردار کو اوپر جانے کی یہاں سے اجازت نہیں ہے۔ علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے،
عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، جہاں نوریوں کے سردار کی منزل ختم ہو گئی ہے، وہاں میرے اور آپ کے پیارے نبی، یہ ساری کائنات کے بشر کے سردار کی آگے سے منزل شروع ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں نوریوں کے سردار کی منزل ختم ہو گئی، وہاں سے محمد بشر کی منزل شروع ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیسا رب نے بشر بنایا ہے جو بیٹھتا زمین پہ ہے اور آسمان والے سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ کیسا رب نے بشر بنایا ہے، جس قبرستان میں جا کے کھڑا ہو جائیں، اس قبرستان کے لیے میرے رب نے پھر اعلان فرمایا کہ یہ جنت البقیع بن گیا ہے۔ اگر اپنے گھر سے نکل کے مسجد نبوی کے محراب تک یہ بشر پہنچے، سبحان اللہ، تو درمیان میں جہاں میرے نبی کے قدم مبارک لگ جائیں، وہ درمیان والا حصہ بھی جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بشر کیسا ہے جو زمین پہ بیٹھ کے چہرہ آسمان کی طرف کر لے تو رب قبلے بھی تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یہ میرا نبی بشر کیسا ہے، یہ صرف بشر نہیں، یہ سید البشر ہے۔ حافظ شیرازی کہتا ہے یا صاحب الجمال، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ یا صاحب الجمال، اللہ نے آپ کو سلطنت حسن کا بادشاہ بنایا ہے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو حسن ہے نا، اس کو اگر میں سلطنت کے ساتھ تشبیہ دوں تو حافظ شیرازی کہتا ہے اللہ نے حسن کی سلطنت کا بادشاہ میرے نبی کو بنایا ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے ساری کائنات کے بشروں کے انسان میرے سردار میرے نبی، من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے چہرے مبارک کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے چاند اپنی نورانیت کے ساتھ جو دنیا کو منور کرتا ہے نا، پیچھے میں دیکھتا ہوں ایسے محسوس ہوتا ہے چاند بھی اپنی نورانیت تمہارے چہرے سے ادھار مانگ کے لے گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چاند بھی اپنی نورانیت آپ کے چہرے مبارک سے لے گیا ہے مانگ کے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ۔ یا رسول اللہ، میں آپ کی کتنی تعریف کروں، آپ کی تعریفوں کا کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یا رسول اللہ، میں یہاں پہ بات ختم کرتا ہوں۔ بعد از خدا بزرگ توئی، اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کا بلند ترین مقام ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنایا میرے رب نے بشر ہے، لیکن یہ بشر ایسا ہے جس طرح یہ پتھر آپ کے گھر میں لگنے والا بھی پتھر ہے، مسجد کے محراب میں لگنے والا بھی پتھر ہے، جو کسی اور جگہ پہ لگا ہے وہ بھی پتھر ہے، اور رب کے گھر بیت اللہ کے اندر جو حجر اسود لگا ہے وہ بھی پتھر ہے سارے ہی پتھر۔ جس طرح سارے پتھر مل کے حجر اسود کے پتھر کے شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، میرے نبی جنس کے لحاظ سے انسان ہیں، لیکن ساری کائنات کے انسان مل کے میرے نبی کے مرتبوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل تڑپ کے آ گئے یوسف علیہ السلام کے بھائی جب کنویں میں ڈالنے لگے ہیں تو سدرۃ المنتہا سے اڑ کے آیا ہے۔ ابھی تک یوسف علیہ السلام کنویں کے پانی تک بھی نہیں پہنچے کہ جبریل نے آ کے نیچے اپنا پر رکھ دیا ہے۔ طاقتوں والا فرشتہ ہے اور عرض کر رہا ہے کس سے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کر رہا ہے، اور اللہ کے خلیل کہاں جا رہے ہیں؟ آگ کی طرف جا رہے ہیں، اور پوچھتے بھی ہیں اللہ کے خلیل جی کوئی ہمارے لیے حکم ہے تو فرمائیں۔ حضرت
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پہلا جواب کیا ارشاد فرمایا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ جبریل، خود آئے ہو یا کسی کے کہنے پہ آئے ہو؟ خود آئے ہو یا کسی کے کہنے پہ آئے ہو؟ تو جبریل کہتا ہے آیا تو خود ہوں، لیکن اس کی اجازت کے ساتھ ہی آیا ہوں۔ اچھا اب بولو، اگلی بات بولو، کیسے آئے ہو؟ پہلے پوچھا خود آئے ہو یا کسی کی اجازت سے آئے ہو، کہنے پہ آئے ہو؟ آیا تو خود ہوں لیکن آیا اس کی اجازت سے ہوں۔ اچھا کیسے آئے ہو جبریل؟ میں آپ کی نصرت کے لیے، آپ کی کوئی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جی فرمائیے کو میرے لائق ڈیوٹی ہے، اگر آپ مجھے حکم دیں تو پر مار کے پوری قوم کو میں صفحہ ہستی سے دور کر دوں، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں پر مار کے ہی آگ کو ختم کر دوں، پانی برسانے والے فرشتے میں کائیل کی ڈیوٹی لگا دوں کہ اتنی بارش برسائے کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جبریل جس کی اجازت سے آئے ہو وہ میرے حالات کو جانتا ہے کہ کوئی نہ جا آگ کی طرف رہے ہیں لیکن وہاں بھی اللہ کی توحید کے نعرے، اپنی بات بھی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے جان کی۔ کیوں؟ ابراہیم کا یقین ہے میرے ساتھ کون ہے؟ میرے اللہ کی طاقتیں میرے ساتھ ہیں، یہ دنیا والے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، یہ تو سارے محتاج ہیں۔ جس آگ میں جا رہا ہوں وہ آگ بھی میرے رب کے حکم کی محتاج ہے، آگ کو جلانے کی طاقتیں میرے رب نے دی ہیں، وہ آگ سے جلانے کی طاقت سلب کر لے تو آگ کی کیا مجال ہے وہ میرا کوئی نقصان کر سکیں۔ یہ ہے یقین میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو آپ نے فرمایا جس کی طرف سے آئے ہو وہ میرے حالات کو جانتا ہے کہ نہیں؟ جی جی بالکل، وہ تو آپ کے حالات سے واقف ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا جواب میں فرماتے ہیں؟ وہ اگر میرے حالات کو جانتا ہے، رب آکھ دے اس نو این جڑا بندے دے حالات نو جاندا ہوئے، تے جڑا بندے دے حالات نو جاندا نہ ہوئے، جڑا بندے دے حالات نو جاندا نہ ہوئے پھر اس دی عبادت نہیں کیتی جا سکتی۔ میرا رب میرے حالات کو جانتا ہے، اگر وہ مجھے جلا کے راضی ہوتا ہے تو میں پھر جل جانا ہی اپنی کامیابی سمجھتا ہوں۔ اقبال مرحوم یہاں تڑپ کے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے کہ محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال مرحوم نے یہاں عشق اور عقل کا تھوڑا جا موازنہ کیتا ہے۔ اقبال مرحوم کیا کہتے ہیں کہ عقل کے اصل میں نفس جو بندے کا ہے، بدن بندے کا ہے، یہ عقل کے تابع ہوتا ہے، یہ عقل کے تابع ہوتا ہے، اور عشق جو ہے، عشق جو ہے یہ دل اس کے تابع ہوتا ہے، دل جو ہے یہ عشق کے تابع ہوتا ہے۔ محبت کا یہ گھر اللہ نے بنایا ہے اور یہ گھر عشق کے تابع ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے ہیں تو اقبال مرحوم کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب کے ساتھ اتنا عشق ہو گیا تھا، اس حد تک پہنچ گیا تھا اللہ کی محبت کے اندر، اس اخیر محبت کے درجے میں پہنچ گئے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کہ عقل ہے کہ محو تماشائے لبے بام ابھی،
لبے بام کسے کہتے ہیں؟ یہ جو کمرے کا بنیرا، کمرے دا جڑا بنیرا ہے اس کو لبے بام کہتے ہیں۔ اور محو تماشائے کیا ہے کہ جب بندہ بنیرے تے پہنچ جاوے تے پھر اگاں ٹردا جاندا ہوئے تے اوتھے آ کے بندے دے قدم رک جاندے تے جے بندہ اگر اگاں ودنا چاہے تے ششو پنج دے اندر پہ جاندا ہے۔ ہن بندے دی عقل جڑی بندے نو اگاں ڈھاندا پیا ہے، خیال کر بھائی اگاں ڈھاسیں، عقل بندے کو آگے قدم اٹھانے سے روک لیتی ہے، لیکن عشق جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب کے ساتھ عشق اس نوبت تک پہنچ گیا ہے کہ عقل سوچتی رہی اور ابراہیم علیہ السلام کا عشق آگ میں جلانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا عشق جو ہے وہ عقل کے تابع نہیں ہے، میں نے اپنے عشق کے تابع اپنے عقل کو کر دیا ہے۔ عقل کہتی ہے آگ کے اندر جل جائے گا، لیکن عشق کہتا ہے جل جانا ہی تیری کامیابی ہے۔ یا مقابلہ ہو رہا ہے عشق کا اور عقل کا۔ عقل کہتی ہے رک جاؤ جل جاؤ گے، عشق کہتا ہے یہاں جل جانا ہی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں آگ کی طرف اور جبریل جیسے فرشتے کو جواب میں فرماتے ہیں ہاں جی جبریل جس نے تجھے بھیجا ہے وہ میرے حالات کو جانتا ہے کہ نہیں؟ جی جی بالکل جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا علمہ بحالی حسب سوالی، اگر وہ میرے حالات کو جانتا ہے تو ابراہیم نے تیرے سامنے سوال نہیں کرنا، میں فریاداں او دے اگئی میرے سوال او دی بارگاہ دے اندر ہی ہیں۔ جو میرے حالات کو جانتا ہے ابراہیم کے سوال بھی پھر اسی کی بارگاہ میں ہیں۔ جبریل تم بھی چلے جاؤ، یہ میکائیل و اسرافیل بھی چلے جائیں، نہ جبریل کی ضرورت ہے نہ میکائیل کی ضرورت ہے نہ اسرافیل کی ضرورت ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میرا کارساز میرے لیے کون کافی ہے؟ میرا اللہ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ قربان جاؤں ابراہیم تیرے یقین پہ، تیرے اللہ کے اوپر بھروسے اور اعتماد پہ اوپر قربان جاؤں خلیل اللہ علیہ السلام۔ آپ ہم سب کو یہ سبق دے رہے ہیں قرآن کے 17ویں پارے کے اندر۔ سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے اور یہاں پہ 5واں رکوع، 4تھا رکوع مکمل ہونے والا ہے اور آگے سے 5واں رکوع تقریباً شروع ہونے والا ہے۔ قرآن کا کون سا پارہ ہے؟ 17واں پارہ ہے۔ سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میں یہی تو اپنی قدرتوں کے کمال دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں۔ آؤ میرے دروازے کی طرف میرے بندو آؤ۔ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب۔ میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اپنے بندے کے قریب ہوتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ میرا بندہ جب پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، جی او میرے بندے جی مینوں سدئی۔ تے جنہ پھر قرآن یہ بھی ہمیں سکھا رہا ہے کہ جنہ یاریاں اللہ نال لائیاں نو کدی ناکام نہیں ہو سکدے۔ بے شک وقت دیاں حکومتاں انہاں دے خلاف چلیاں گئیاں، بے شک ساری دنیا مل کے انہاں دے خلاف سازشاں کر دی رہی، لیکن دنیا نو اللہ نے ناکام کر کے اپنی توحید اور اپنی وحدانیت دا اقرار کرن والے بندیاں دی اللہ کنڈ کدائیں نہیں لگن دیتی۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اپنے اللہ کے سپرد اپنے آپ پھر بھی کچھ نہیں بولے کہ یا اللہ اگ تو بچا لے، یا اللہ انہاں ظالماں دے ظلم تو میں بچا لے۔ قرآن اس بات کا ذکر نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام بس چپ کر کے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ راضی کر کے جا رہے ہیں۔ وہ جلانے پہ رضامند ہے
تو پھر ابراہیم کا عشق رب کی اس رضا کے اوپر جل جانے کو کامیابی کہتے ہیں۔ عقل سے آگے بڑھ گیا تھا ابراہیم کا عشق، آپ نے عقل کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور آپ نے اپنے دل کا وہ مقام اپنے رب کے لیے بنایا ہوا ہے کہ جہاں ساری دنیا پیچھے رہ گئی ہے۔ اچھا تھوڑا جی اسی اپنے دل نو ویکھیے ٹٹول کے، ساڈی کیفیت بھی یہی ہے۔ اسی کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے، خوش رہے رحمان بھی راضی رہے شیطان بھی۔ پھر ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم نیک بھی ہیں، اور مسجد تو باہر نکل کے کاچو ڈنڈا ہوا ہی سارا کچھ۔ جیڑی ساڈی نیت جیڑا ساڈے پلاننگ، اسی آدھے بھی نماز پڑھ کے اللہ نے بھی راضی کر لو تے باہر نکل کے اپنے کسب بھی جاری رکھو، دوویں کام جاری رکھو، خوش رہ رحمان بھی اور راضی رہ شیطان بھی۔ شیطان نو بھی رینج نہیں کرنا، وہ بھی راضی رہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب جا رہے ہیں اور جبریل کو بھی پیچھے ہٹا دیا، اللہ کے فرشتوں کو بھی پیچھے ہٹا دیا ہے، اب سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا، کس کو مخاطب کیا ہے؟ یا نار کونی برداں وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ اکبر۔ مشکل کشا حاجت روا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کمزوریوں سے پاک ہے، ساری دنیا کمزوریوں میں لپٹی ہوئی ہے، میرا اللہ کمزوریوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ کر کے دنیا کو دکھایا ہے تو اللہ نے فرمایا، اچھا واہ میرا موحد پیغمبر، واہ میرا موحد بندہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے مخاطب آپ کو کر کے فرمایا ہے، یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ ہم نے تجھے جلانے کی طاقتیں دی ہیں، لیکن تیرے اندر مچھلی کے پیٹ میں جیسے یونس کے لیے اللہ نے فرمایا تھا، خبردار مچھلی میرے پیغمبر کو نقصان نہیں پہنچانا، پھر مچھلی نے پہنچایا تھا نقصان؟ نہیں پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ میرا نبی تیرے اندر آ رہا ہے، نہیں اس کو جلانا نہیں بلکہ گلزار بن جانا میرے نبی کے لیے۔ سبحان، گلزار بن جانا۔ یار نے نار کو گلزار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم کے یار نے نار کو گلزار بنا دیا، اللہ نے انگاروں کو پھولوں کے اندر تبدیل کر دیا ہے، اور اللہ کے خلیل جو ہی پہنچے ہیں آگ کے اندر، ظالموں نے تو پلاننگ کی تھی کہ اللہ کا خلیل جل جائے گا، لیکن جہاں پہنچے ہیں پھلاں دی سیج سجی پئی ہے۔ آ میرا سوہنا، آ میرا سوہنا، اج پھل تیرے انتظار دے اندر ہیں، یہ اللہ کی توحید کو ماننے کا ثمر ملے گا۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ان ظالم قوم کے لوگوں نے وقت کے بادشاہ نے میرے خلیل کے لیے تو سازش کی تھی، تدبیریں کی تھیں، مکر کیے تھے، لیکن ہم نے ان کے سارے مکروں میں ان کو ناکام کر کے رکھ دیا۔ کامیاب کون ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ نمبر کتنے مل گئے؟ 100/100۔ نمبر کتنے مل گئے؟ 100/100۔ ابراہیم نے فرشتوں کو بھی ہٹا دیا، نہیں چلے جاؤ، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔
سبحان اللہ۔ اور جب یار نے دیکھا کہ میرا خلیل میرے فرشتوں کو بھی پیچھے ہٹا رہا ہے تو پھر یار نے خود ہی حکم دیا یا نارو کونی بردن۔ اچھا میرے رب کی طاقتیں پہلے والی ہیں، کچھ کمی تو نہیں آئی۔ آج بھی وہ ہمارا رب هو الحی لا الہ الا ہو۔ یہ 24واں پارہ ہے، سورہ مومن ہے قرآن مجید کی، 11واں رکوع آپ دیکھیں 24ویں پارے کا۔ هو الحی، وہ زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ وہ دنیا کو موت دیتا ہے لیکن خود موت سے پاک ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں ہے۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ قرآن کا کون سا پارہ ہے؟ 24واں پارہ ہے۔ قرآن دہائیاں دے رہا ہے آج دنیا کو، قرآن صد مار کے ادا پہ اور سنو اللہ دا قرآن، میں قرآن سمجھا رہا ہوں تو قرآن پیغام دے رہا ہے فدعوہ، صد ماریا کرو تے اس سے نو ہی صد ماریا کرو، کیویں کر کے مخلصین۔ دنیا کے لیے خالص کی بات تمہیں سمجھ آتی ہے کہ دودھ میرا خالص ہوئے، سودا سلف میرا خالص ہوئے، چینی میری خالص ہوئے، مرچا میریاں خالص ہون، سوجی میری خالص ہوئے، کھنڈ تے گھی میرا خالص ہوئے۔ دنیا کی نعمتیں خالص چاہتے ہو تو رب کی پکار خالص کیوں نہیں کرتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات بابرکات سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ رشتے میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی ہیں، اور میں جو موضوع آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں نا، یہ تمہیداً ساری باتیں عرض کر رہا ہوں، اصل میں موضوع پہ پہنچنا چاہتا ہوں اپنے نبی کی آمد پر، اپنے نبی کی ولادت کی طرف میں جانا چاہ رہا ہوں کہ میرے نبی کو جب دنیا کے اندر جتنے نبی آئے ہیں، آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، کسی نبی کو مانگ کے نہیں لیا گیا۔ جب باری آئی ہے آمنہ کے در یتیم کی تو ابراہیم نے رب سے مانگ کے لیا ہے، میرے نبی کو مانگ کے لیا گیا ہے۔ اور مانگنے سے پہلے اب اللہ میرے ابراہیم کو امتحانات سے گزار رہے ہیں کہ امتحان جب پورا ہو جائے گا تو پھر انعام میں محمد الرسول اللہ عطا کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس انعام کی طرف جا رہے ہیں جو رب نے مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرما دیا ہے، جن کا امتی ہونے کا شرف میرے نصیب میں بھی آ گیا ہے، آپ کے نصیب میں بھی آ گیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں کل قیامت والے دن میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچوں گا، سب سے پہلے میں حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا، اور میرے حوض کے اس کوثر کے حوض کے اوپر پیالوں کی تعداد آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ ہم کینے اٹھا کے پورا گاؤں کینے اٹھائے ہوئے ہیں جی، ہاں جی صاف پانی لے کے جا رہے ہیں۔ میرے نبی کا جو حوض ہے اس کا فلٹریشن کیسا میرے رب نے بنایا ہے، اس کی خوبصورتی کا، اس کی مٹھاس کا اندازہ تو لگائیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا۔ پھر برتنوں کی تعداد، یہاں تو آپ کو منتظر ہونا پڑتا ہے، ایک کین بھر رہا دوسرے نو انتظار کرنا پڑتا ہے، تیسرا کین بھر رہا ہے دوسرے کے انتظار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ وہاں پیالوں کی تعداد آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابو بکر کو پیالہ بھر کے دوں گا، ابو بکر اب پلاؤ میری امت کو۔ سبحان اللہ۔ یہ ساقی کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر انت صاحبی علی الحوض و رفیقی فی الجنہ، تو جنت کا بھی میرا ساتھی ہے،
رب نے غار کا بھی تجھے ساتھی بنایا، مزار کا بھی ساتھی بنایا، صرف مزار تک محدود نہیں، دنیا تک تیری میری دوستی محدود نہیں، تو انت صاحبی علی الحوض، حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی ہوگا، ورفیقی فی الجنہ، اور جنت میں میرے رب نے جہاں میرا مکان بنایا ہے، میرے گواہ ڈھڑا مکان تیرا ابو بکر اللہ بنایا ہے۔ ابو بکر میرے نبی کا رفیق ہے جنت میں، گواڈھی ہے گواڈھی، ناڑا مکان ابو بکر نو اللہ عطا فرمان گے، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک نے فرمایا میں عمر کو پھر جام بھر کے دوں گا، عمر پلاؤ میری امت کو، ابو بکر آگے عمر آگے میری امت کو جام بھر بھر کے پلا رہے ہیں، تو ابو بکر و عمر کا بھی احترام ہونا چاہیے نا، کل کہیں ابو بکر و عمر کے سامنے جا کے شرمندہ نہ ہونا پڑے، کل ابو بکر و عمر کا سامنا جب حوض کوثر پہ ہو، میرے دل میں ابو بکر و عمر کا بغض ہو، میرے دل میں ابو بکر کی عداوت ہو، تو میں جام پھر لیتے ہوئے شرم تو محسوس ہوگی کہ دنیا میں تیرا بغض رکھتا رہا، آج تیرے ہاتھ سے ہی میرا نبی مجھے جام پلا رہا ہے۔ ابو بکر میرے نبی کو تو تیرے اوپر اعتماد تھا، میں تیرے اوپر بد اعتمادی کرتا رہا، اللہ اکبر۔ عمر میرا نبی آج بھی تیرے اوپر اعتماد کر رہا ہے، میں تیرے اوپر بد اعتمادی رکھتا رہا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جو بات میں عرض کرنی چاہتا تھا، میرے نبی نے فرمایا الا و انی فرتکم علی الحوض، میں اپنے امتیوں سے پہلے جنت کے اس حوض کوثر پہ پہنچوں گا، ہے اللہ اکبر۔ اور یہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں فلا تسود وجہی، مجھے رب کے سامنے پھر شرمسار نہ کرنا، مجھے میرے رب کے سامنے شرمسار نہ کرنا۔ میں صرف اتنا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ جب میرا پاؤں کہیں پھسلنے لگے گناہ کی طرف، میں جب پھسلنے لگوں غلطی کی طرف، تو مجھے خیال ہونا چاہیے میری وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے کہیں میرے نبی کو رب کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ہم نے اپنے نبی کو شرمندہ نہیں کرنا، ہم نے اپنے نبی کو سرخرو کرنا ہے، نیکیوں سے، استغفار سے، توبہ سے، تلاوتوں سے، نمازوں سے، نیک نیتی سے، دھوکے سے، فراڈ سے، جھوٹ سے، فریب کاریوں سے، ہم سب نے اپنے آپ کو بچا کے اپنے نبی کو پھر ہم نے سرخرو کرنا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے امتی آ گئے ہیں، اور میرا نبی رب کے سامنے، ہماری کثرت امت پہ رب کے سامنے پھر فخر محسوس کر رہے ہوں۔ آپ سارے بھائی کوشش کریں گے نا جی؟ آپ سارے بھائی کوشش کریں گے؟ ہم سب نے اپنے نبی کا سر فخر سے بلند کرنا ہے، ہم سب نے اپنے نبی کا سر فخر سے بلند کرنا ہے، ہم نے اپنے نبی کو رب کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دینا۔ اور میرا نبی کیسے راضی ہوگا، کیسے راضی ہوگا؟ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری درخواست ہے میرے لیے دعا کریں کہ کل قیامت والے دن میں آپ کے ساتھ ہوں قیامت والے دن۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدوں کی کثرت تو کر لینا، سجدوں کی کثرت تو کر لینا۔ کاش کہ یہ جملہ آپ کی سمجھ میں بیٹھ جائے، سجدوں کی کثرت تو کر لینا، اللہ تجھے قیامت والے دن میری رفاقت نصیب کر دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا